سنو کیا ہوا؟ اس شخص نے بظاہر بدزبانی کی تھی، آپ نے بلا کے اتنی بات کی، اس کے بعد کیا فرمایا؟ توجہ، فرمایا تو اگر چاہے تو تجھے اپنے اور عیب بتا دوں تاکہ زیادہ برائی کر سکے۔ وہ شرمندہ ہو گیا، کیا مطلب کہ اس کو پتا چل گیا کہ میں جو بکواس کر رہا ہوں وہ میری اپنی غلطی ہے، ان کے اندر وہ عیب نہیں۔ اب شرمندہ ہوا ہے ایک بندہ، ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ ذلیل ہوا ہے بندہ، یہی کہیں گے نا آپ نے جو قیمتی کمبل اوڑا ہوا تھا وہ اس پہ ڈال دیا، اپنی کملی اس کو اوڑھا دی، 60,000 درہم بھی عطا فرمائے۔ وہ گالی دے رہا ہے، اس کو 60,000 درہم عطا فرمائے۔ اس نے روتے ہوئے کہا میں ایک گواہی دیتا ہوں آپ واقعی آل رسول ہیں۔ اندازہ کریں، اب کسی کے ذہن میں یہ آئے گا کہ انہوں نے اتنے پیسے جمع کیے ہوئے تھے، فوراً یہ خیال آتا ہے اتنے پیسے ہوں گے نا ان کے پاس کہ انہوں نے دے دیے۔ حضرت کے پاس روزانہ اتنے پیسے آتے تھے کہ آپ گن نہیں سکتے، لیکن شام ہونے سے پہلے ختم، جمع نہیں کیا۔ حضرت کو جب غسل دیا گیا امام زین العابدین کو تو آپ کی پیٹھ پر زخم تھا، زخم جیسے پورا کسی جگہ نا بار بار کوئی چیز لگتی ہو تو اس کی وجہ سے نشان بن جاتا ہے گہرا۔ مدینہ منورہ کے غریب لوگ جو مالدار نہیں تھے، آپ کے پاس جتنا نذرانہ آتا تھا اس کی تھیلیاں بنا لیتے تھے۔ رات کو جب لوگ سو جاتے تھے گٹھری اٹھا کر اندھیرے میں کسی کو نظر نہ آئے لوگوں کے گھروں میں وہ تھیلیاں پھینکتے جاتے تھے۔ یہ راز کب کھلا؟ جب تھیلی آنی بند ہو گئی، تب پتا چلا کہ کون ڈال جاتا تھا۔ تو ان کی خوبیاں، اللہ والوں کی خوبیاں نظر نہیں آتی ہیں تو چپ تو رہ سکتے ہیں نا، بولنا ضروری ہے۔ کیوں کہ اگر وہ واقعی اللہ والے ہیں ان کے خلاف بولو گے تو پکڑ پکڑ پکڑ۔ اب پڑھو مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا شعر، وہ فرماتے ہیں اللہ نے جس بندے کے پول کھولنے ہو نا اس کی زبان پر کسی اللہ والے کی بے ادبی آ جاتی ہے، یعنی کسی شخص نے اللہ والے کی گستاخی کی ہے تو اس کے اب پول کھولیں گے، اب اس کا پردہ نہیں رہے گا، پھر لوگ اس کے بارے میں اس کے سارے راز کھلتے چلے جاتے ہیں، یہ ایسا ویسا۔ تو جس کو چاہیے کہ اپنا بھرم رکھوانا چاہتا ہے تو وہ اللہ والوں کا ادب کرے، اللہ والوں کا ادب کرے۔ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ میں نے یہ بات ٹیلی ویژن پر بھی سنائی تھی، میں نے جب پہلی مرتبہ پڑھی تھی تو میں پتہ نہیں کتنی دیر تک روتا رہا تھا، کچھ اور کر نہیں سکا، گم سم ہو گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجوم میں ایک صحابی نے بہت بھاری جوتے پہنے ہوئے تھے، جس طرح فوجیوں کے ہوتے ہیں نا، بہت ہی وزنی بھی ہوتے ہیں اور سخت بھی ہوتے ہیں۔ ایک صحابی نے بہت وزنی بھاری جوتے پہنے ہوئے تھے۔ آپ کہیں کھڑے ہوں اور اچانک کوئی چیز آپ سے لگ جائے تو فوراً آپ کا ہاتھ ہوتا ہے نا اس کو پرے کرنے کے لیے، کوئی چیز اچانک لگے فوراً آپ اس چیز کو پرے کرنے کی کوشش تاکہ نقصان نہ ہو۔ یہ انسان میں ہوتا ہے کیونکہ یہ ہاتھ آپ کے خادم ہیں، آپ کو بچاتے ہیں۔
اس صحابی کے جوتا جو اتنا بھاری تھا، بے دہانی میں اس نے حضور کے پاؤں پر رکھ دیا، جس کو کہتے ہیں نا کچل دیا، مسل دیا، پنجاب والے کہتے ہیں مید دیتا، اس کا وہ جوتا اس کا کوئی ارادہ نہیں، کوئی خیال نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر اس کا وہ جوتا آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت جو تیر یا چھڑی تھی، فرمایا کیا کرتا ہے؟ وہ لگی اس کو، جس طرح میں نے کہا نا فوراً ہٹاتے ہیں بندے کو، دیکھو بھائی کیا کر رہے ہو، وہ اس طرح اس کو ہٹایا، اس کو وہ چھڑی وہ تیر لگا۔ اس صحابی کے لیے تو حالت یہ تھی کہ زمین پھٹے اور میں چلا جاؤں، میں نے کیا کیا ہے، مجھ سے ہو کیا گیا ہے؟ اس سے اس کی ندامت، شرمندگی برداشت، وہ خود چاہتا تھا کہ مجھے سزا دی جائے، خود چاہتا تھا کہ میں نے بہت بری حرکت کی ہے، جان بوجھ کے نہیں کی تھی لیکن ہوئی ہے، مجھے سزا ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ تڑپتا رہا، ساری رات اس نے تکلیف میں گزاری، اور یہ پکا ارادہ کہ میں خود سزا مانگوں گا، کہ مجھے سزا دی جائے ورنہ میری تسلی نہیں ہوگی۔ اس کو تھا کہ صبح مجھے طلب کیا جائے گا، مجھے سزا دی جائے گی، اور جو سزا دی جائے گی میں خوشی سے قبول کروں گا۔ اسی سوچ میں وہ مست، ساری رات گزر گئی، نیند نہ آئی، تڑپتا رہا، روتا رہا۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، پیغام بھیجا۔ اب وہ اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں جاؤں مجھے سزا ملے، مجھے وہ رعایت نہیں چاہتا تھا، وہ سزا چاہتا تھا۔ جب وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 80 اونٹ لے لے، جو تجھے چھڑی لگ گئی ہے وہ معاف کر دے، جو میرا تیر چھڑی لگ گئی تجھے تکلیف ہوئی ہوگی وہ معاف کر دے، یہ 80 اونٹ کسی نے دیے ہیں یہ لے لے۔ اندازہ کریں تکلیف وہ اس نے پہنچائی تھی، مگر اخلاق اور رحمت کا یہ عالم کیا ہم سوچ سکتے ہیں؟ خلیفہ، اموی خلیفہ، اموی بادشاہ بنو امیہ کا، کعبے کا طواف کرنے آیا، بادشاہ تھا اس وقت۔ طواف کرنے والے جانتے ہیں حجر اسود کے بوسے سے طواف شروع ہوتا ہے اور وہیں آ کر ختم ہوتا ہے۔ جب وہ حجر اسود کے قریب آیا تو ہجوم تھا، لوگوں کو کہا بادشاہ ہے اس کو چومنے دو، ان کا بادشاہ ہوگا اپنے گھر میں، یہاں سب اللہ کے بندے ہیں۔ کسی نے اس کو موقع، آج کل کا تو زمانہ نہیں تھا نا کہ پولیس پہلے سے ہی پرے کر دے آپ کو کہ جی یہ ہے ان کو چومنے دیا۔ وہ آیا، کسی نے اس کو لفٹ، آپ کی زبان بول دوں، لفٹ نہیں کرائی، کسی نے اس کو موقع نہیں دیا، یہاں سب اللہ کے بندے ہیں تو بھی لائن میں لگ جا۔ اس نے طواف کر لیا بغیر بوسے کے، استلام کر کے۔ بعد میں اس نے کہا میرے لیے یہاں تخت لگاؤ، میں تخت پہ بیٹھ کے لوگوں کو طواف کرتا دیکھوں گا، کعبے کو دیکھوں گا۔ وہ بیٹھ گیا وہاں، دیکھ رہا تھا لوگ طواف کر رہے ہیں۔ اچانک سیدنا امام زین العابدین تشریف لے آئے، کعبے میں آئے، طواف کرنے کے لیے جب آئے لوگ پیچھے ہٹ گئے، حضرت پہلے آپ بوسہ دے لے، لوگ خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ وہ جانتا تھا حضرت کو اونچی، پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ جانتا تھا مگر انجان بن رہا تھا۔ عرب کا مشہور شاعر فرزدق وہ بادشاہ کے پاس کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا تو ان کو نہیں جانتا؟ تو نہیں جانتا ان کو؟ یہ وہ ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو زمین پر آسمان گر پڑے، یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے ہم پر رحمتیں ہو رہی ہیں، یہ نبی کے شہزادے ہیں۔ انہوں نے امام زین العابدین کی تعریف کی بہت زیادہ۔
بادشاہ نے اسے سزا دی، ڈال دو اس کو جیل میں، کیونکہ بادشاہ کو اچھا نہیں لگا کہ جی میرے سامنے اتنی تعریف کی گئی ہے اور مجھے برا کہا گیا، دیکھ تیرے لیے لوگ ہٹے نہیں، ان کے لیے لوگ دیکھ، تو اس کو یہ بات اچھی نہیں۔ بادشاہ نے اس کو شاعر کو سزا دی۔ حضرت امام زین العابدین نے تھیلی بھر کر نذرانہ بھیجا اس شاعر کو، فرزدق کو، تھیلی بھر کے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، حضرت میں نے اس لیے تعریف نہیں کی تھی، میں نے تعریف دل سے کی تھی، جو کہا تھا وہ دل سے کہا تھا، میں آپ کا ادب کرتا ہوں، احترام، میں نے دنیا کے لیے یہ بات فرمایا، تو نے تو کی نہ دل سے بات، ہم تجھے انعام میں دے رہے ہیں، بتانا کیا اخلاق دیکھو۔ آج سگے رشتہ دار ہوں، بڑے چھوٹے ہوں، پیر مرید ہوں، استاد شاگرد ہوں، کیا کچھ ہو رہا۔ تو میں نے آپ کو بتایا جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ہمیں ان کا ادب کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اونچی کہیے، ادب۔ ہم لاکھ دعویٰ کر لیں، نہیں جی ہم یوں ہیں، ہم وہاں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، مگر جن کو رب تعالی نے نوازا ہے وہ بہت کچھ ہے، وہ بہت کچھ۔ والد صاحب کی کتاب ہے راہ عقیدت، اس کے آخر میں اللہ والوں کی باتیں ایک پورا باب ہے، پڑھنا کبھی، بڑے پیارے پیارے واقعات۔ ایک سفر میں ایک شخص دیکھ رہا ہے کسی کو کہ ان کے پاس صرف ایک پیالہ ہے اور کوئی سامان نہیں ہے، وہ دیکھنے والا ان کے بارے میں خیال کرتا ہے کہ شاید یہ مانگنے والے ہیں، شاید یہ لوگوں سے چیزیں لیتے ہوں گے، یہ پیالہ ہے ان کے پاس، کیا کرتے، وہ اپنے سوچ میں، جس طرح ہوتی ہے ہر بندے کی اپنی سوچ، وہ طاق میں ہے، دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ کہیں ادھر ادھر تو نہیں کچھ کرے، وہ دیکھ رہا ہے یہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جی نیکی، لیکن وہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے دکھاوے کے لیے کرتے ہو۔ بندے کی سوچ اس کے ساتھ، کہتے ہیں نا اچھی سوچ ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ اور ایسوں کے ساتھ بیٹھو کہ تمہاری سوچ اچھی ہو جائے، سوچ اچھی ہو جائے۔ حضرت نے مصلی بچھایا، کنویں سے آپ نے پیالے میں تھوڑا سا پانی بھر لیا تھا، رکھ لیا، مٹی ڈالی اس میں، پیالے میں مٹی مٹھی میں ڈال کے پیالے میں ڈالی اور پی گیا۔ اس نے کہا اوہو، مٹی کھانا تو حرام ہے، یہ بندہ مٹی کھا رہا ہے، رہا نہ گیا، آگے آیا، آپ نے مٹی کھائی ہے، یہ تو جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ حضرت نے بڑے پیار سے فرمایا قرآن کی آیت پڑھ کے کہ بندوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ کیا رکھنا چاہیے؟ تھوڑا سا وہ بچا ہوا اس کو دے دیا، وہ کہتا ہے میں نے گھونٹ بڑا تو وہ اتنے میٹھے خوشبودار ستو تھے کہ میں نے پہلے کبھی ایسے نہیں کھائے تھے۔ وہ پیالہ میرے پاس چھوڑ گیا، مجھے بعد میں شرمندگی ہوئی، میں کیا سمجھ رہا تھا یہ تو کوئی اللہ والے ہیں۔ وہ مکہ ہی جا رہا تھا قافلہ، وہ کہتا میں پہنچا تو میں نے وہاں انہی کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، اور دیکھا کہ بہت سے لوگ ان کے آگے پیچھے، تو میں نے کہا یہ تو وہی پیالے والے ہیں۔ آگے بڑھ کے پوچھا یہ کون ہے؟ ان کا یہ حضور کی اولاد میں امام جعفر صادق۔ سوچ ہماری کیا ہوتی ہے؟ دلائل الخیرات سنی آپ نے؟ درود شریف کی کتاب ہے، بہت سے لوگوں کا وظیفہ، اولیاء علماء کا وظیفہ، امام سلیمان جزولی ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ لکھنے کا واقعہ کیا ہوا تھا آپ کو شاید میں نے پہلے بھی سنایا۔ یہ امام جزولی سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، پانی کی ضرورت پڑی تو کنویں کے پاس پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ کنویں کے پاس۔ کنواں بہت گہرا، پانی بہت نیچے تھا، کیسے اتروں؟
وضو بھی کرنا ہے، پینے کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے، تو کسی طرح بندہ نکال لے، وضو کرنا ہے، پانی نیچے کوئی برتن کوئی رسی وغیرہ نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں کیا کروں؟ سامنے گھر تھا کسی کا، وہاں چھوٹی سی بچی کم سن بچی دیکھ رہی تھی کہ بابا جی کھڑے ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، کھڑے ہیں، کیا چاہیے بابا جی؟ بیٹی پانی چاہیے لیکن پانی بہت نیچے ہے اور یہاں کوئی برتن نہیں۔ اس نے کہا ٹھہرو میں آتی ہوں۔ وہ بچی نکل کے آئی، اس نے آ کے کنویں میں تھوکا، تھوک پھینکی۔ کیا پھینکی؟ پانی اوپر آ گیا، پانی اوپر۔ لو بابا جی لے لو پانی، جتنا چاہیے لے لو، وضو کرنا وضو کر لو، پینا پی لو۔ حضرت پوچھتے ہیں اس سے بیٹی تو نے تھوکا اور پانی اوپر آ گیا، تجھے یہ شان کیسے مل گئی؟ یہ درجہ کیسے مل گیا؟ بچی کا جواب ہی تو سنانا ہے آپ کو۔ وہ کہتی ہے بابا جی میں صرف درود شریف پڑھتی۔ اللہ یا رسول، یہ درود شریف کی برکت۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے نیت کر لی کہ میں نے درود شریف پر کتاب لکھنی ہے، خود بھی ساری عمر درود شریف پڑھتے رہے، کتاب لکھ گئے، ساری دنیا پڑھ رہی ہے۔ کس کے بارے میں کیا کہیں؟ یہ واقعہ بھی آپ کو میں نے سنایا ہوا ہے۔ بات آئی ہے اولیاء کی، بڑا پیارا واقعہ ہے، پہلے بھی آپ نے سنا ہوا ہے۔ جنہوں نے سنا ذہنوں میں تازہ کر لو، جنہوں نے نہیں سنا سن لو۔ سیدنا ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ تعالی، سید الطائفۃ الاولیاء، ان کا لقب ہے اولیاء کے گروہ کے سردار، غوث پاک کے پیروں میں سے ہیں۔ اللہ نے شان شہرت غوث پاک کو زیادہ دی ہے، مگر ان کے پیروں میں نام آتا ہے۔ وہیں بغداد شریف میں مزار ہے۔ حضرت سری سقطی کے بھانجے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں چلا حج کو، اونٹنی پر بیٹھا، بستی سے کس نیت سے چلا؟ مکہ مکرمہ جانے کی نیت سے چلا۔ جب بستی سے باہر نکلا تو اونٹنی کو میں نے اس راستے پر ڈالا جو مکہ جاتی ہے، اونٹنی دوسری طرف جانے لگی، میں اس کو کھینچ رہا ہوں ادھر چل، وہ جاتی ہے دوسری طرف۔ مارا بھی، زور بھی لگایا، 70 مرتبہ کوشش کی۔ کتنی؟ یہ جہاں کہیں 70 کا لفظ آتا نا، اس سے مراد بہت زیادہ، کیونکہ جمع ہے یہ۔ 70 مرتبہ کوشش کی مکے کی طرف لے جانے کی۔ اونٹنی کس طرف جا رہی ہے؟ دوسری طرف۔ فرماتے ہیں میرا خیال ہوا کہ یہ ادھر نہیں چل رہی ہے، مار رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، کوئی حکمت ہوگی، اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے رسی چھوڑ دی، اب جدھر تو لے جاتی ہے چل۔ اللہ تعالیٰ کچھ چاہتا ہے، چلو۔ اونٹنی چل رہی ہے، سفر کر رہے ہیں، سفر کر جاری ہے۔ راستے میں ایک بستی چھوٹی سی، پہلے کبھی ادھر نہیں گئے تھے، کبھی آنا نہیں ہوا تھا، وہاں کسی کی جان پہچان نہیں تھی۔ ایک بندہ باہر کھڑا ہوا بستی سے، سنیں آپ حکیم ہیں؟ حکیم سے مراد دانا شخص ہوتا ہے، اصل میں تو نام اللہ کا ہے۔ حکیم آپ جس کو کہتے ہیں نا معالج دوائیوں کا، اس کو آپ حکیم کہتے ہیں، تو اس سے مراد دانا شخص، سمجھدار، پہچان لیتا ہے تو دوا، ویسے تو اس کو طبیب کہتے ہیں۔ وہ بندہ پوچھ رہا ہے آپ حکیم ہیں؟ آپ نے سوچا کہ یہ
میں نے ادھر آنا نہیں تھا، ادھر لائی ہے اونٹنی، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے میں اس کو انکار کر دوں؟ یہ بڑی امید میں کھڑا ہے۔ تو آپ عالم تھے، سمجھدار تھے، فرمایا حکیم تو نہیں ہوں، عبد الحکیم ہوں۔ حکیم تو نہیں ہوں، عبد بمانا غلام بھی ہوتا ہے۔ وہ بندہ یہ سمجھا، یہ کہنا چاہتا ہے میں بڑا ڈاکٹر نہیں ہوں، چھوٹا ڈاکٹر ہوں۔ وہ اپنے ذہن میں اتنا ہی اس نے سمجھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ بستی ہے ہماری، اس کا راجا ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، ہم پر بہت مہربان ہے، ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے۔ اس کی ایک ہی بیٹی ہے، اس کی ایک ہی بیٹی، ایک ہی اولاد، بڑی خوبصورت جوان، اچانک بیمار ہو گئی ہے۔ ہم سب اس کی وجہ سے پریشان ہیں، خود بادشاہ راجہ بھی پریشان ہے، بہت علاج کیے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے، سب پریشان ہیں۔ تو ہم روز تلاش میں رہتے ہیں کوئی بندہ آئے، اس کا علاج کرے، وہ ٹھیک ہو جائے، بادشاہ بھی خوش ہو جائے، ہم بھی خوش ہو جائے۔ حضرت نے خیال فرمایا شاید اللہ نے اسی لیے بھجوایا ادھر۔ آئے، چلو، وہ لے کے راجہ کے پاس آ گئے۔ راجہ نے دیکھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا جی ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ کون ہے؟ ستاروں کی صاحبین، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ جی میری ایک بیٹی ہے، جوان ہے، خوبصورت، اچھی بلی تھی، اب اس کو دورے پڑتے ہیں، آوازیں لگاتی ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، بہت علاج کرائے، ٹھیک نہیں ہوئی۔ فرمایا مجھے دکھاؤ۔ اس نے کہا سنو، میں نے تجربہ نہیں کرانا، تجربہ اونچی، ہاں علاج کر سکتے ہو تو بات کرنا، ورنہ تجربہ نہیں، تختہ مشق نہیں بنانا ہے، جو چاہیں آپ کریں۔ فرمایا دکھاؤ تو صحیح۔ انہوں نے اپنی لڑکی کو رسیوں زنجیروں میں جکڑ کے کمرے میں باندھا ہوا تھا، وہ لے گئے، دروازہ بند فرمایا کھولو۔ دروازہ کھولا گیا، لڑکی سامنے، کہتی ہے السلام علیکم۔